السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جنگل کا محافظ۔ آج ہمارے ساتھ جنگل کے محافظ موجود ہیں رانا ابرار، جن کا تعلق چانگا مانگا سے ہے، اور ان کا کام ان کا جو کام ہے وہ جنگل سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور یہ کاروبار کرتے ہیں شہد کا، اور شہد کے یہ ایک بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ تو ان سے آج ہم جانیں گے شہد کے بارے میں اور جنگلات کے بارے میں کہ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور شہد کی پیداوار بڑھانے کے لیے کون کون سے درخت لگانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ابرار بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، اور ہمیں جو ہے آپ اچھی اچھی باتیں بتائیں گے شہد کے حوالے سے اور جنگلات کے حوالے سے۔ جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے بھائی جان، جس طرح کی انفارمیشن آپ چاہیں گے انشاءاللہ اویلیبل ہوگی۔ تو ابرار بھائی، سب سے پہلے جانیں گے آپ سے آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایجوکیشن کیا حاصل کی اور کہاں کہاں سے حاصل کی۔ میں نے اپنے آبائی سے چانگا مانگا سے ہی حاصل کیا، ہزارہ پبلک اسکول سے حاصل کیا، چانگا مانگا سے۔ اس کے بعد میں نے پڑھائی کا آغاز اسکول سے کیا، آرمی اسکول کینٹ سے۔ اس کے بعد پی ایس کرنے کے لیے سینئر اسسٹنٹ رینک، اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا ہے، ایڈمیشن ہے تو چانگا مانگا سے۔ اور ہم مائگریٹڈ ہیں، انڈین ہیں، اور انڈیا سے مائگریٹ ہو کے ہم پاکستان کے اندر آئے تھے جس وقت پاکستان آزاد ہوا۔ تو الحمدللہ تقریباً 30 سال پاکستان کے تقریباً 35 سال آزاد ہونے کے بعد ہم چانگا مانگا جنگل سے میرے والد صاحب منسلک ہو گئے تھے ٹھیکیداری نظام میں شہد کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ چانگا مانگا جنگل کا جو پھر سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ مجھے کس طرح کے کوشچن کریں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا آنسر آپ کو دیتا رہوں گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ جانیں گے کہ شہد کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے یا پھر کمی آئی ہے۔ جی اصل میں چانگا مانگا جنگل ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ڈی فراسٹ ہو گیا تھا، اس کا رقبہ جو ہے نا بالکل خبروں میں بھی آپ خبریں دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔ تو وہ بہت زیادہ جنگل کٹ جانے کی وجہ سے، ٹمبر مافیا کی وجہ سے ایک دفعہ جنگل میں سے شہد کی مقدار جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ پچھلے تقریباً 7 8 10 سال سے جو محکمہ جنگلات کے افسران ہیں اور جو ہے افسران بالا بھی ہیں، وہ اس کی جو ہے نا اس کے لیے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں۔ چانگا مانگا جنگل کا تقریباً 80% جو 90% ہے جنگل وہ دوبارہ لگ چکا ہے۔ اس کے اندر چانگا مانگا جو ڈی ایف او صاحب ہیں یا ایس ڈی ایف او صاحب ہیں، بڑے محنتی اور قابل افسر ہیں، انہوں نے تقریباً 80% جو جنگل کا حصہ ہے اس کو جو انہوں نے آباد کر دیا ہے۔ ابھی وہ درخت جو ہیں اس لیول پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا ان کے اوپر شہد بیٹھ چکے۔ تو شہد کی ڈیفورسٹیشن کی جنگلات کی ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ شہد پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر پھول نہ ہوں گے تو مکھی کام کدھر سے کرے گی۔ تو سب سے جو مسئلہ مین ہے وہ ہے درختوں کا۔ اگر درخت اونچائی کے درخت نہیں ہوں گے، بڑے درخت نہیں ہوں گے تو شہد ان کے اوپر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جھاڑیوں کے اندر تو صرف چھوٹا شہد بیٹھتا ہے، بڑا شہد جھاڑیوں کے اندر نہیں بیٹھ سکتا اسی وجہ سے۔ تو ابھی جو ہے نا ابھی رواں دواں ہے کام، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے سالوں کے اندر پوری انشاءاللہ تعالیٰ ایک یہ چانگا مانگا جنگل اس طرح ہی لہلہاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے ابھرے گا۔ بہت ایفرٹ ہو رہی ہے اس کے لیے، بہت سے لوگ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزا دے جو ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، جو دن رات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اچھا ابرار بھائی، یہ بتائیں کہ چھوٹا شہد جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہے یا پھر بڑا شہد؟ بھائی جان اصل میں قرآن کریم میں حکم ہے شہد کا، کہ اس میں قرآن کریم کے اندر شہد چھوٹے اور بڑے کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اپنی اپنی افادیت ہے، اللہ پاک نے جو ہے نا مختلف اقسام بنا دی ہیں۔ مکھیوں کی بھی اقسام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی مکھی ہے، درمیانی مکھی ہے اور بڑی مکھی ہے، فارم کی بھی مکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اصل مین جو پرابلم ہے وہ مسئلہ ہے وہ ہے پھول کا۔ جیسا پھول ہوگا مکھی اس پہ ورکنگ کرے گی، وہ ویسا ہی شہد ہوگا۔ اب دیکھیں اب چھوٹی مکھی ہے یا بڑی مکھی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ شہد ایک جیسی ریسیمبلنس رکھتا ہے، ذائقہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کا تھوڑا سا شہد کے قوام کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جو بڑا مکھی کا شہد ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹائی کے اندر ہوتا ہے، چھوٹی مکھی کا شہد تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے۔
یہ وجہ ہے. تو افادیت کے لحاظ سے تو دونوں شہد ہی بہترین ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا شہد تو پھر جو چیز ریئر ہوتی ہے وہ اس کی زیادہ افادیت ہوتی ہے، جو کم مقدار کے اندر ہوتی ہے. تو بڑا شہد آپ کو پتہ ہے کہ چھانگا مانگا کے علاوہ بھی ہمارے اور بھی جو ہے نا جنگلات پہ ٹھیکے ہوتے ہیں ہمارے، تو وہاں پہ جو ہے نا بڑا شہد کی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. تو سسٹم الحمدللہ جو ہے نا اس طریقے سے ہی چلتا ہے. تو چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے نا اس کی افادیت بڑی مکھی کی نسبت زیادہ ہے، وہ موسم بہار کا ہو یا بیری کے موسم کا ہو. کیونکہ اس موسم میں جو ابھی کرنٹلی موسم چل رہا ہے اکتوبر نومبر میں، اس کے بیری کا پھول زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹی مکھی بھی کام کرتی ہے اور بڑی مکھی بھی کام کرتی ہے. تو تقریباً ریسیمبلنس ہی رکھتا ہے، شاید ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے، صرف قوام کے اندر فرق ہوتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر صرف شہد کا ذکر ہے، چھوٹے بڑے کا ذکر نہیں ہے. خالص شہد مل جائے تو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، افادیت اس کی الحمدللہ جو ہے نا برابر ہی ہوتی ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ چانگا مانگا کے علاوہ بھی آپ نے کافی جگہ پہ شہد کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو پہلے چانگا مانگا کا بتائیں کہ ادھر آپ کے پاس کون کون سے بلاکس ہیں، اور اس کے علاوہ اور کون کون سے جنگلات میں آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ چھانگا مانگا میں جو ہے نا جی ادھر 5 بلاک سسٹم ہے. ادھر 1 بلاک 2 3 4 اور 5 بلاکس ہیں ادھر، ٹھیک ہے. تو جو ادھر زیادہ موسٹلی جو درخت ہیں وہ شیشم کے درخت ہیں، شہتوت کے درخت ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریٹھیا ہے، پاپولر ہیں. یہ اس طرح کے بہت سارے جو درخت ہیں وہ لکڑی کے لیے بھی ہیلپ فل ہیں، اور پھول بھی ان کے اوپر جو ہے نا خاصی مقدار کے اندر ہوتے ہیں. محکمہ فارسٹ کی جانب سے جو ہے نا بہت سارے چھانگا مانگا جنگل کے اندر نمائشی پلاٹ بنائے گئے ہیں، جو ان کے اندر تقریباً راؤنڈ اباؤٹ پوری دنیا سے لا کے درخت جو ان کے اندر لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو وزٹ کریں تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر بہت سارے ایسے پودے لگائے گئے ہیں جو عام ہمیں نہیں ملتے. تو وہ انہوں نے ایز اے نمائشی پلاٹ لگائے ہیں، اور وہ بہترین وہاں پہ جو نا یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں بوٹینیکل سے، تو میں بھی الحمدللہ ان سے منسلک ہوں. تو وہ آتے ہیں ادھر پلانٹ کلیکشن کے لیے. باٹنی کے BS باٹنی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پلانٹ کلیکشن کے لیے آتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا BS زولوجی کے لوگ بھی آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگل کے اندر بہت اقسام کے جو ہے نا جانور بھی پائے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے چند سب تقریباً ہیں سب. تو جو وہ نالجبل پرسنز ہیں ان کے لیے یہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی. تو تقریباً بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہ ادھر ہی ان کو ریفر کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ پلانٹ کلیکشن کریں یا اینیمل کلیکشن کریں. کس طرف پہ شہد کی مکھی زیادہ توجہ دیتی ہے اور اس پہ زیادہ جو ہے نا چھتا بناتی ہے شہد کا، اس کے بارے میں بتائیں. مطلب چھوٹی مکھی کس درخت پہ زیادہ بیٹھتی ہے اور بڑی مکھی جو ہے وہ کس درخت پہ زیادہ جلدی چھتا بنا لیتی ہے؟ کے لحاظ سے سسٹم ہوتا ہے، سردیوں کے اندر مکھی جو ہے نا وہ ڈیپ میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہے، اور گرمیوں کے اندر بھی مکھی ڈیپ کے اندر بیٹھنا پسند کرتی ہے. دھوپ کا اتنا زیادہ کو نہیں ہوتا ہے، مکھی دھوپ کے سامنے تقریباً چھتا نہیں بناتی، کیونکہ جو ہے نا اس پہ شہد کے اوپر کلائمیٹ کا بڑا اثر پڑتا ہے، بارشوں کا اثر پڑتا ہے، آندھی طوفان کا بڑا اثر پڑتا ہے. مکھیاں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. تو جو سب سے صحیح شہد ہے نا وہ جو شہتوت کا درخت ہے ہمارے چھانگا مانگا جنگل کے اندر، اور بھی جنگلوں کے اندر ہیں، اور جو اپنا سفیدے کا درخت ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام ہمارے ادھر جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ یا آگے جتنے بھی علاقے ہیں ادھر الائچی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے چھانگا مانگا جنگل کے اندر پہلے اپنا اس کے درخت ہوتے تھے شیشم کے اور شہتوت کے، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہیں بہت کافی مقدار کے اندر. سارا الحمدللہ چھانگا مانگا جنگل پورا ہی بھرا پڑا ہے. تو شہد جو ہے نا وہ شہتوت کے درخت پہ زیادہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو لکڑی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اوپر سے ادھر سے شہد کا گرنے کا خطرہ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ آندھی طوفان کے اندر اگر سفیدے کے اوپر شہد ہو تو وہاں سے گرنے کا شہد بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کاروبار کرتے ہوئے؟ الحمدللہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کوئی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. میرے والد صاحب کو اس جنگل سے منسلک ہوئے. یہ نیلام عام ہوتی ہے جی محکمہ فارسٹ کی جانب سے، تو جا کے جو ہے نا کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ کوئی اس طرح ٹینڈر نہیں ہوتا ہے، اس کا نیلام عام ہوتی ہے. تو اپنا پھر اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ کانٹریکٹ ہم سالانہ حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ آپ کی محنت ہے جو آپ کو ہر سال ہی ملتی ہے. ہاں جی. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شہد کا جو کاروبار ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے؟
شہد کا جی کاروبار اصل میں آج کے دور کے اندر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ چھانگا مانگا جنگل یا اس سے ملحقہ جتنے بھی جنگل ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی جنگلات ہیں، دیسی شہد کی مقدار بہت زیادہ کم ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمر جو حضرات ہیں وہ ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے تو وہ بھی آج کل جو ہے نا اسی جو ہے نا اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ جنگلات کو جو ہے نا فالو کیا جائے، بہت زیادہ جنگلات کو اگایا جائے جس سے شہد کی پیداوار میں اضافہ اور جو شہد ایکسپورٹ ہو دنیا کے اندر. کیونکہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ بیری کے موسم کا جو شہد ہے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا جانا پہچانا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ بہت مہنگے داموں وہاں پہ باہر فارن کنٹریز کے اندر فروخت ہوتا ہے. تو دیسی شہد کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے فارم کا جو زور و شور زیادہ ہے. فارم سارا پاکستان تو اب نہیں یہ شہد کھا سکتا دیسی، تو اسی لیے جو فارمر حضرات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فارمر حضرات پورے پاکستان کے اندر پھیل چکے ہیں. تو شہد کا حصول اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ مشکل نہیں ہے، ہر گلی ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بندہ آپ کو پتہ ہے کہ شہد والا آپ کو مل ہی جائے. تو الحمدللہ جو ہے نا میری تو لوگوں سے یہی ہے، آپ کے توسل سے آپ جو ہے نا آج ہمیں موقع دیا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیسی شہد آپ کھائیں، استعمال کریں. جہاں پہ آپ نے فارم والا شہد 5 7 10 بوتلیں کھا کے فائدہ لینا ہے تو الحمدللہ دیسی شہد جنگل کا ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی جنگل کا ہو. میں ضروری نہیں کہتا ہمارے پاکستان کے اندر سارے ہی جنگل بہترین ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم صرف ادھر چھانگا مانگا سے بلونگ کرتے ہیں ہم چھانگا مانگا جنگل کے، نہیں، بہت سارے جنگلات ہیں سب پاکستان کے اندر اور الحمدللہ سارے جنگلات کا ہی شہد بہت بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے جس طرح اپنا چینج ہوتا جاتا ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا جاتا ہے، علاقہ چینج ہوتا جاتا ہے، اس طرح ذائقہ چینج ہو جاتا ہے. چھانگا مانگا جنگل میں آپ کو پتہ ہے کہ پھول پھل زیادہ ہیں، جڑی بوٹیاں زیادہ ہیں، تو اس کے شہد کا ذائقہ خوشبو بہت اچھی بنسبت دوسرے علاقوں. شہد وہ بھی الحمدللہ خالص ہی ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ ہمارے وہاں بھی کانٹریکٹ ہیں. اچھا، فارمی شہد کے بارے میں بتائیے گا کہ اس میں کس طرح سے شہد تیار کیا جاتا ہے اور کیا ان کا طریقہ کار ہے؟ فارمر حضرات جو ہے نا شہد صحیح وہ بھی الحمدللہ شہد بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اگر کوئی اس کا کوئی صحیح پراپر کام کر رہا ہے شہد کا تو وہ کام ٹھیک ہی ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ فارمر حضرات جو ہے نا چینی کھلا رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں. ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھول تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ختم ہو جاتے ہیں سردیوں کے خزاں کے موسم کے اندر جو ہے نا پھول ختم ہو جاتے ہیں، پھول کوئی نہیں ہوتا، تو مکھیوں کی بقا کے لیے مکھیوں کو جو ہے نا ایز اے خوراک دی جاتا ہے. تو جو اچھے فارمر ہوتے ہیں اس خوراک کا وہ شاید حاصل نہیں کرتے، تو جو لوکل فارمر ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے معاملات کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے شہد کو نکال کے مارکیٹ کے اندر جس وقت لے کے آتے ہیں تو وہ جو اچھے فارمر ہوتے ہیں ان کا بھی نام خراب ہو جاتا ہے. تو وہ شہد جو خوراک والا جو شہد ہوتا ہے وہ اتنا ہیلپ فل نہیں ہوتا ہے اور ناقص ہوتا ہے شہد. لیکن جو فارمر ہوتے ہیں وہ اس کو مارکیٹ میں اتارتے ہیں، مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے لوگوں نے ایک دفعہ تو بھائی جان ہر بندہ ہی ٹچ کرے گا نا شہد کو، ایک دفعہ تو کوئی نہ ہر بندہ کہے گا کہ چلو یار میں چیک کر کے تو دیکھتا ہوں. تو جس وقت وہ چیکنگ کے دوران وہ پھر اس طرح اچھے جو فارمر ہیں ان کا بھی جو ہے نا مرال نیچے آ جاتا ہے یہ فارمر کی دوسرے فارمر لوکل فارمر کی وجہ سے. تو شاید وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی حفاظت بھی الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہے. اب جو شہد فارمی مکھی کا بیری کے موسم کا ہوتا ہے، اب جنگلی بیری کا شہد تو اتنا پورا آ ہی نہیں سکتا، تو جو فارم کا بیری کا شہد ہوتا ہے وہ فارن کنٹریز کے اندر جاتا ہے، وہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ شہد تقریباً جمتا بھی نہیں ہے، تو اس بیری کے شہد کو جو ہے نا اس کو دوسرے علاقے میں فارمی بیری کے شہد کو اس کو پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اچھا، ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بیان ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیری کی شجر کاری کی جائے تاکہ چھوٹی شہد جو ہے وہ ہم اس سے زیادہ ہم حاصل کر سکیں. تو آپ کے خیال میں کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بیری لگانی چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ اصل میں جی بات پتہ کیا، دیکھیں اب عمر بھائی آپ بھی الحمدللہ آپ کے والد صاحب بھی اور آپ بھی بڑی دیر سے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جنگلات کے شعبے سے جو ہے نا منسلک ہیں، اور الحمدللہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا درخت پلانٹڈ کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو ویژن دیا ہے وہ ویژن انہوں نے بالکل ٹھیک دیا ہے. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے بیری کے درخت ہوں گے تو پھر مکھی ان کے اوپر کام کرے گی نا.
اب بیری کے درخت ہی نہیں ہوں گے تو مکھی کیا کام کرے گی؟ تو یہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 10 سال کے اندر اندر اگر آپ آج ایک بیری کا درخت لگاتے ہیں تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو 10 سال کے اندر وہ جو ہے نا پودا پروان تقریباً چڑھے گا، وہ اس قابل ہو جائے گا کہ مکھی اس کے اوپر کام کر سکے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ویژن بہت اچھا ہے، تو جو ہے نا کہ وہ جنگلات کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ویسے بھی پتہ ہے کہ ہماری کلائمیٹ کنڈیشن بھی آج کل بہت زیادہ گرم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے بھی جنگل بہت زیادہ ضروری ہے، درخت بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جنگلوں کے اندر ہی، یہ گلی محلوں کے اندر بھی، لوگوں کی زمینوں کے اندر بھی، اصل میں لوگ اپنی زمینوں کے اندر اوپر بھی تو درخت کو نہیں نا کاشت کرتے، ان کا چاہیے کہ اپنی زمینوں کے اوپر بھی بہت زیادہ مقدار کے اندر درخت لگائے جائیں۔ تو یہ سارے ہی حصہ ڈالیں گے، اکیلے عمران خان صاحب نے حصہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ سارے ہی حصہ ڈالیں گے کے اندر، تو پھر یہ کے علاوہ جو ہے نا میں یہی حالات ہیں جی، آپ دیکھ لیں۔ میں تو ان کو اچھا کہوں گا کہ اچھا بھی ہے کہ وہ درخت پلانٹڈ کر رہے ہیں بیری کے، اور دوسرے بھی درخت پلانٹڈ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اس سے مقدار بڑھے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک کسی کی محنت کا جو پھل نہیں رکھتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ون ڈے ول کم، ایسا دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پوری دنیا کے اوپر ابھرے گا جنگلات کے حوالے سے بھی، ابھی بھی ہے۔ اور جس طرح، اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جس طرح پاکستان کا نہری نظام ہے نا، پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے، اور یہاں پہ جس قدر اچھے طریقے سے جنگلات اگائے جا سکتے ہیں اس نہری نظام کی وجہ سے، میرا نہیں خیال پوری دنیا کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے نا اپنا کوئی بائی ہیلی کاپٹر یا بائی ٹینک پانی مہیا کرتے ہیں جنگلات کو، لیکن ہمارے الحمدللہ پاکستان کے اندر نہری نظام بہت اچھا ہے۔ تو میری تو ریکویسٹ یہی ہے تمام محکمہ جنگلات کے افسران سے، پورے پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے درخت لگائیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے، اس کے لیے جو ہے نا بہت ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت۔ اچھا، میرے گھر کے باہر نا ایک بوگن بیل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پچھلے سال میں نے دیکھا کہ اس پہ چھوٹی سی شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنا چھتا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد میں اسے شہد حاصل کروں یا پھر کیا طریقہ کار ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ اصل میں یہ ایک موسم ہوتا ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، آپ نے یہ کوشچن کیا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مکھی کا شہد کے ساتھ انحصار ہے پھول کے ساتھ، اس نے پھول کے سے نیکٹر اکٹھا کرنا ہے تو اس نے شہد بنانا ہے۔ آپ موسم چاہے جتنا مرضی گرم مرطوب ہو، جتنا مرضی ٹھنڈا ہو، خوراک ہو تو مکھی جو ہے نا وہ شہد بناتی ہے، اگر خوراک نہ ہو تو مکھی شہد نہیں بناتی۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ تو سٹے کرنا ہے نا مکھی نے، تو وہ چھوٹی مکھی کا جو چھتے ہوتے ہیں وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اسی طرح بوگن بیلوں کے اندر، اور چھوٹی جو جھاڑیاں نیچے ہوتی ہیں زمینوں، اور اس کے بعد تقریباً جو زمینوں کے اوپر جھاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، چھوٹا شہد درختوں کے اوپر بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے یا دیواروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ہے، اس طرح آپ اس کو تقریباً جس وقت خوراک کے دن ہو، پھول پھل ہو، تو 14 سے 21 دن کے اندر جو ہے مکھی وہ شہد تیار کر لیتی۔ ابھی کرنٹلی جس طرح بیری کا موسم ہے، اگر قریب ان کے بیریاں ہیں تو وہ مکھی اس کے اوپر کام کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شہد کو اتار سکتے ہیں بھائی۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے۔ تو ابرار بھائی، اب آپ سے میں ایک اور بات پوچھوں گا کہ شہد کی پیداوار بڑھانے کے لیے آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے، کہ کیا کرنا چاہیے عوام کو بھی، حکومت کو بھی، تاکہ شہد کی پیداوار بڑھے؟ ظاہری بات ہے یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ اکانومیکلی بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے۔ الحمدللہ ہم سب جو ہے نا الحمدللہ تقریباً پاکستان میں میجورٹی آف مسلمان ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے شہد کے لیے شفا ہے، شہد شفا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے نا شہد کو کھانا دل کو لطیف کرتا الحمدللہ۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، ہم اگر روٹین ورک سے 1 چمچ جو ہے نا شہد کا استعمال کریں تو الحمدللہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ موت کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری کوئی نہیں چھو سکتی، یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے۔ تو شہد کی پیداوار بڑھانے کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جتنے ہو سکیں جو ہے نا وہ درخت لگائے جائیں، جتنی مقدار میں ہو سکیں وہ جو ہے نا، آپ دیکھیں نا 1 بلین سے جو ہے نا عمران خان صاحب کا ویژن ہے جی، جتنے درخت لگیں گے پاکستان کے اندر، اور وہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے درخت لگ رہے ہیں۔
اللہ کرے اتنے درخت یہ لگ جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہو جائیں تو شہد کی مقدار خود بخود بڑھ جائے گی۔ دوسرا جو ہمارے میں کہتا ہوں کہ جو جتنے بھی جنگلات ہیں پاکستان کے اندر اور جو بھی لوگ ان سے منسلک ہیں وہ کوشش کریں کہ مکھیوں سے شہد اتارنے کا پروسیس بہترین کریں۔ اصل میں لوگ پروسیس ان کا بہترین نہیں ہوتا، لوگوں کا وہ مکھیوں کے چھتے کو جلا دیتے ہیں، مکھیوں کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھو اگر ایک مکھی کی کالونی جلنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ ایک کالونی نہیں جلی، وہ 1000 کالونیاں جل گئی۔ اب دیکھیں نا، ہم نے میٹرک کلاس کی بک کے اندر پڑھا تھا ہنی بی کے بارے میں، تو وہ سنگل ہنی بی لینگ 1500 ایگز پر ڈے، اب 1500 انڈے دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر وہ ایک ملکہ مکھی اگر مر جاتی ہے یا جل جاتی ہے یا اس کے اوپر کچھ سپرے ہو جاتی ہے یا کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں تو اس سے کتنی، آپ کو پتہ ہے ورکنگ ڈیز کے اندر اس نے کتنے انڈے دینے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ 1000 کے قریب تقریباً کالونیاں تباہ ہوتی ہیں۔ تو یہ پروسیس کو بہترین کرنا چاہیے لوگوں کو، جو جتنے بھی علاقے ہیں جتنے پاکستان پورے کے اندر۔ دوسرا جو ہے نا شہد کی مقدار کو بڑھانے کے لیے جو آپ نے پہلے بتایا، میں بھی بتا رہا ہوں کہ بیری کے جو درخت ہیں ان کو کثرت سے لگائیں، درخت پھولدار درخت بہت زیادہ کثرت سے لگائیں، اس سے ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور شہد کی پیداوار بھی بڑھے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جنگلات کے اندر آپ اپنے گلی محلوں کے اندر، اپنے اسکول کالجز کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو ہے نا اپرچونٹی پیدا ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کے صرف اسٹوڈنٹ، میں اور کسی ادارے کو کسی چیز کو بھی ٹچ نہیں کرتا، اگر ہمارے ملک کے تقریباً آپ کے اندازے کے مطابق تقریباً 5 7 10 کروڑ تو اسٹوڈنٹ ہو گے نا، صرف میں 10 کروڑ اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی لائف میں آپ موسم شروع ہو جائے، موسم بہار شروع ہو جائے یا یہ بارشی موسم شروع ہو جائے، آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ آپ نے اپنے خاندان کے ہر فرد کے نام کا ایک پودا لگانا، وہ کسی بھی جگہ پلانٹیڈ ہو، اور آپ اس کو یہ نہیں پودا لگا کے اس کو بھول جائیں، پودا لگا کے اس کو حفاظت کریں، اس کے پروان چڑھنے تک اس کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ جب وہ پروان چڑھ کے جائے گا تو پھر وہ آپ کی نسلوں کو پروان چڑھائے گا، کیونکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے بھائی جان؟ ہم تو وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ وقت اگر اسی طریقے سے چلتا رہا سسٹم تو یہ تو کام ختم ہو جائے گا، درخت رہیں گے نہیں تو ہمارا تو جو ہے نا سانس لینے کا نظام بھی جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو میں اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس حضرات ہیں پورے پاکستان سے، میں ان سے پرسنلی ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ جتنی کوشش ہو سکے آپ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ جو ہے نا یہ چیز اپنے لالے عمل کے اندر لائیں کہ ہم نے پودے لگانے ہی لگانے ہیں، یہ ضروری چیز سمجھ لیں اپنے، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں کھانا کھانا، اسی طریقے سے پودے لگانا بھی وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں کی آپ نے ابرار بھائی۔ تو ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جیسے کہ جگنو کی پیداوار کم ہو گئی ہے، جگنو کی تعداد کم ہو گئی ہے، تو اس کو میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جب سے ہمارے کاشتکار حضرات نے یا جو کسان حضرات ہیں انہوں نے جب سے یہ پیسٹی سائڈ اسپرے استعمال کرنا شروع کی تو اس کے بعد سے جگنو کی تعداد کم ہو گئی۔ تو کیا شہد کی مکھی بھی ایسے افیکٹ ہوتی ہے یہ اسپرے وغیرہ کرنے سے درختوں پہ یا فصلوں پہ؟ بالکل بھائی جان، شہد کی مکھی بالکل افیکٹڈ ہوتی ہے اس سے، بہت زیادہ پیسٹی سائڈز یہ جو اب دیکھیں نا، جو زمینوں کے اوپر پہلے لوگوں کی زمینوں کے اوپر بہت کثرت سے شہد لگتے تھے، اب آپ دیکھیں کہ جو ہے نا روز بروز تو ہر کھالوں کے اوپر سپرے کی جاتی ہے، تو وہ سپرے اب سے جس کو ٹوٹتی ہے یا پھولوں کے اوپر گرتی ہے، جو مکھی پھول کے اوپر بیٹھ گئی تو وہ مکھی تو دوبارہ ادھر سے اٹھے گی تو نہیں۔ اب جس مکھی کے اندر جو ہے نا زہر چلا گیا تو وہ تو مکھی کی سمجھے ڈیتھ ہے، تو وہ ایک مکھی کی ڈیتھ، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک مکھی کی ڈیتھ نہیں، وہ 1000 مکھیوں کی ڈیتھ ہے۔ تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ کمتی ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری جو ہے نا، میں تو یہی کہوں گا کہ لوگ یہ جو بہت زیادہ سپرے اور کھاد استعمال کرنے کی بجائے جانوروں کا گوبر استعمال کریں، پلانٹیشن کے اندر بھی گوبر استعمال کریں، اور زمینوں کے اندر بھی سپرے اور کھاد پیسٹی سائڈ یہ گرانے کے بجائے گوبر استعمال کریں جانوروں کا، یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ اور تقریباً جو آپ کو پتہ ہے جو بندہ کاشتکار ہے اس کے پاس بھینسیں تو لازمی ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ گوبر کو زیادہ مقدار کے اندر استعمال کریں۔ یہ پیسٹی سائڈ سے جو ہے نا یہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔
بالکل، بہت شکریہ ابرار بھائی آپ کا، آپ نے وقت دیا ہے، بہت اچھی اچھی آپ نے باتیں شیئر کی ہم لوگوں سے. تو اینڈ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دیں. جی میرے ناظرین کو یہی پیغام ہے کہ آپ خالص شہد کا استعمال شروع کریں. جس کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے موت کے علاوہ، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مسلمان ہے اور ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہمارے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے راہ نجات ہے. تو ہم اس چیز سے پیچھے ہٹے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیدا ہونے والے بچے کو آپ شہد استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھانگا مانگا سے ہی ہمارا شہد استعمال کریں. آپ کو جہاں سے بھی شہد ملتا ہے خالص شہد لے استعمال کریں، بجائے یہ فارمر سے، یہ جو لوکل فارمر ہیں ان سے جو ہے نا شہد مت خریدیں. آپ دیسی شہد استعمال کریں، چاہے پورے دن کے اندر، پورے جو ہے نا ماہ کے اندر آپ 2 4 6 10 چمچ استعمال کریں، لیکن اپنے بچوں کو خود دیسی شہد استعمال کریں تاکہ آپ اس کی افادیت سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ لے سکیں. آپ چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کو شہد کے اوپر لگائیں، ان کو چھلی کے ساتھ جو شہد ہوتا ہے وہ آپ بچوں کو ببلز اور یہ جو ٹافیاں لینے کے بجائے آپ ان کے منہ کے اندر جو ہے نا یہ شہد کی چھلی ڈالیں کاٹ کر چھوٹی سی، انہیں کہیں کہ اس کو آپ چوستے رہیں ایز اے چنگم. اس سے آپ کا جو ہے نا بچوں کی چھاتی بھی کلیئر ہوتی رہے گی، سانس کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو خالص شہد استعمال کریں، جہاں سے بھی ملے آپ کو وہاں سے خالص شہد استعمال کریں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کروائیں. الحمدللہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ بیماریاں آپ سے دور بھاگ جائیں گی. صرف ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے نا غور و فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ خالص شہد کے حصول کے لیے آپ کو ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. لوگ آج کل ٹریولنگ کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آن ڈور جو ہے نا چیز ملے. تو آن ڈور جتنی تو چیزیں ہوتی بھی نہیں. اب آپ کو میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو کہا کہ پورے ملک کے اندر کتنا کو دیسی شہد ہوگا اور وہ کتنے کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس نے ایفرٹ کرنی ہے استعمال اس نے کرنا. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ سبھی کو اور آپ کو بھی کہ خالص شہد کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو لطیف بنا دے گا. اللہ کے بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.